بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. او کصیب من السماء ترکیب تو ہو گئی ہے، اب آپ یہاں یہ کہیں گے او ہم کائنون کصیب، او ہم کائنون کصیب. یہ سیبن اصل میں سیبن، واو اور یا دونوں جمع ہے تو سیبن، پھر یا کو یا میں ادغام کیا سیدن. سیبن جیدن سیدن والے قاعدے سے، جیودن سیودن، اسی سے اس کو یا بنایا گیا. سما سے مراد یہاں پر بادلیں ہیں، اور کلو ما علاک و اذلک فہو سماؤن، جو چیز آپ کی بلند اوپر ہو اس کو سما کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ عربی میں آپ کی اس چھت کو بھی سما کہتے ہیں. سورہ حج کے اندر آئے گا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایک رسی لے کر کے چھت کے ساتھ باندھو اور اپنے گلے کے اندر باندھو، انشاءاللہ غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا. خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دو، سمجھے؟ وہ آ جائے گا انشاءاللہ وہاں پر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کہ ایک رسی لے لے تو چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے. اب ہوگا یہ، اور قانون چونکہ آپ کے سامنے گزرا ہے کہ نکرے کے بعد جو جار مجرور آتا ہے وہ صفت مخصصہ بنتا ہے، صفت بناتے ہیں. او ہم کائنون ثابتون کائنون کصیب کائن من السماء، بادلوں سے ایک بارش آ جائے، ایک صفت سیب کی من السماء ثابت کائن حاصل. فیہ ظلمات ورعد وبرق، ظلمات ورعد وبرق، یہ معطوفات مل کر کے مبتدا مؤخر ہے. فیہ متعلق ہوگا ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات. اس کی وجہ ہے کہ مبتدا چونکہ ظلمات رعد اور برق، ثابتات کائنات، وہ خبر مقدم بنے گا فیہ ثابت کائن، ثابتات کائنات یا ثابتات کائنات کے ساتھ، اور ظلمات ورعد وبرق یہ مبتدا مؤخر بنے گا. یہ پورا جملہ صفت ثانی بنے گا اس کے لیے سیبن کے لیے. موصوف صفت مل کر کے مجرور برا جار، جار مجرور متعلق ثابتون کائنون حاصلون موجودون مستقرون، خبر بنے گا ہم کے لیے. ختم ہو گیا. اب جب کہ اس قسم کی بارش آ جائے اور ایسی بارش میں پھر محالہم، ان کا حال کیا ہے، تو جملہ استئناف یہ جواب دیا کہ یجعلون اصابہم، اگر مشبہ بھی مراد ہو کہ وہ اپنے انگلیوں کو، یہ اطلاق الکل و ارادۃ الجز ہے، انگلی پوری وہ کان کے اندر نہیں جاتی بلکہ کان کے اندر ان کے پورے جاتے ہیں، پورے، اور انگلیوں کے اطراف اور کنارے. لیکن کہتے ہیں کہ اس ایسے ہولناک قسم کی وہ آوازیں ہوتی ہے کڑک کی اور گرج کی کہ وہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہو جائے ان کے بس چلے تو پوری انگلی اندر گھسیڑ دیں، ورنہ یہ ہے کہ انگلیوں کے اطراف. تو یہ جملہ استئنافیہ بنے گا، سمجھے؟ نحویوں کے ہاں استئناف عام مطلق ہے، اور منطقیوں کا جو استئناف ہے وہ اخص مطلق ہے. منطقیوں کا استئناف یہ ہے کہ سوال مقدر کا جواب ہو، اور نحویوں کے ہاں کوئی نیا کلام شروع ہو جائے چاہے سوال مقدر کا جواب ہو یا نہ ہو. فالاستئناف عند النحاة نحویوں کے ہاں استئناف ہوا عام مطلقاً، وہ عام مطلق ہے. والاستئناف عند المناطقۃ وہ اخص مطلقاً، اخص مطلق ہے. یجعلون اصابہم فی آذانہم، یہ یجعلون کے ساتھ متعلق ہے. اب مشبہ بھی کے اعتبار سے کہیں کہ جب اس قسم کی بارش نے کسی قوم کو گھیرے میں لے لیا جس کے اندر تاریکیاں بھی ہے، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، تو یہ کیا کریں گے، کیا کرتے ہیں؟ محالہم جواب دیا کہ یجعلون اصابہم، یہ اپنے انگلیوں کو ٹھونس دیتے ہیں، داخل کر دیتے فی آذان، اپنے کانوں میں، من السواء کے کڑک کی وجہ سے. یہ من اجلیہ اس کو کہتے ہیں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی ڈر کی وجہ سے
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لِأَجَلِ خَشْيَةِ اللَّهِ، من اجلیہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کی ڈر کے مارے، ڈر کی وجہ سے بعض پتھر گر جاتے ہیں۔ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ من اجلیہ کہا جاتا ہے، سبب ہے۔ یہ انگلیاں کیوں داخل کرتے ہیں؟ مشبہ بھی اگر مراد ہوں، انگلیوں کو داخل کرتے لِأَجَلِ الصَّوَاعِقِ کے کڑک کی آواز سے ڈر کر کے، حذر الموت کی موت کی وجہ، موت سے ڈر کر کے، لِأَجَلِ الصَّوَاعِقِ بھی علت کو بیان کرا، اور حذر الموت مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو وہ ہے کہ جو فعل مذکور کی علت کو بیان کرے، تو انگلیوں کو داخل کرنا وہ معلول ہے، علت اس کی یہ ہے کہ حذر الموت، موت سے ڈرتے ہیں، یہ اس وقت جبکہ مشبہ بھی مراد ہو۔ اور اگر مشبہ المنافقون انہم قد شبہوا، شبہت قصتہم بہذه القصۃ، اگر منافقین مراد ہوں تو یجعل المنافقون اصابعہم، منافقین اپنے انگلیوں کو داخل کر دیتے ہیں، یجعل المنافقون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق لأجل التوحید، من الصواعق توحید سے ڈر کر کے، اعلان توحید سے، اعلان توحید، توحید سے ڈر کر کے، توحید سے ان کو نفرت ہے۔ حذر الموت، موت سے مراد یہاں ایمان ہوگا۔ پہلی صورت میں مشبہ بھی کی صورت میں اس سے موت اپنی جگہ پر تھا، حقیقی معنی میں تھا۔ اب حذر الموت سے مراد حذر الایمان و حذر التوحید، کہ ایمان کہیں ان کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آپ کو کچھ فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ حذر الموت، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ فتوحات، یہ غنیمتیں، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض نفاق ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے نفاق کو اور ان کے قلب اور اضطراب، ان کی بے چینی کو بڑھاتا ہے، روز بروز فتوحات کا دروازہ بڑھتا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت کو، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے یہ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یکاد برق الاسلام، یکاد البرق، یکاد الغنیمت، یخطف ابصارہم، ان کی یہ کہ بینائی کو اچک لے۔ کاد یکادو کا قانون یہ ہے کہ مثبت منفی و منفی مثبت، سبحان اللہ، ختم ہو گیا۔ کاد یکادو کا قانون یہ ہے، مثبت اس کا منفی ہے، منفی اس کا مثبت ہے۔ یہاں دیکھو مثبت ہے تو یہ مثبت منفی بنے گا۔ قریب ہے کہ وہ اسلام کی وہ فتوحات، یا برق سے مراد اسلام کی دلائل، روشن دلائل، روشن دلائل، یخطف ابصارہم، ان کی بینائی کو سلب کر لے، اچک لے۔ قریب ہے کہ کر لے لیکن نہیں کیا، بینائی کی سلب نہیں ہوئی، اس لیے کہ مثبت منفی بنے گا۔ دوسری جگہ پر وما کادوا یفعلون فذبحوها، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، لیکن وہ قریب تھا کہ کر سکے، قریب نہیں تھا کہ کر سکے، لیکن کر لیا۔ ما کادوا منفی ہے، منفی مثبت بنے گا۔ نوٹ کر لو ملنگو، کاد زید ان یخرج، قریب تھا کہ زید نکلے گھر سے، لیکن نکلا نہیں، قریب تھا کہ نکلے لیکن نکلا نہیں۔ کادہ کا قانون یہ ہے، مثبت اس کا منفی ہوتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ اسلام کی یہ فتوحات، یہ غنیمتیں دیکھ دیکھ کر کے، یا البراہین الواضحۃ، یہ ان کی بینائی کو سلب کر لے، لیکن سلب نہیں، بینائی مسلوب نہیں ہے۔ البرق یکادو کا اسم ہوگا، اور یخطف فعل ہوا فاعل، ضمیر برق کی طرف راجع، ابصار و مفعول بھی، یہ پورا جملہ محلا منصوب، یہ یکادو کے لیے خبر ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ مثبت منفی ہو گیا، اور منفی کی فذبحوها وما کادوا یفعلون، ما کادوا یفعلون یہ منفی ہے، قریب نہیں تھا، اس لائق نہیں تھے، قریب بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کریں، لیکن کر لیا۔ خدا نے ان نالائقوں سے کام لے لیا، جیسے نالائق محتمموں سے بھی خدا کام لیتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد زیب صاحب بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں، ہمارے استاد ہیں، حضرت جی فرماتے کہ اس زمانے کے محتمم زیادہ تر فساق اور فجار ہے، فساق اور فجار ہے، لیکن ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، خدا فساق اور فجار سے بھی دین کا کام لیتا ہے۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے کی، سب کو سبحان اللہ، میرے نبی نے اس کو گرایا تو نہیں، مشرکین مکہ، تو محتمم تھوڑی اس سے کم ہے۔ محتمم جتنے بھی گئے گزرے ہوں تو مشرکین سے تو پھر بھی افضل ہے، اچھے ہیں نا، ایسے میں تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ میرے نبی کی تمنا تھی کہ اس کو گرائیں، لیکن نہ گرائے، خدا نے کعبۃ اللہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام مشرکین سے بھی لیا، اور اس زمانے کے محتمین سے بھی لیتا ہے۔
آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ قانون یہی ہے، مثبت منفی و منفیہ مثبت، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہے، بہت کم ہے۔ سورہ نور میں آپ پڑھیں گے لم یکد یراہا اذا اخرج یدہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ سمندر کے تہ در تہ، اوپر یہ ہے کہ بادلیں بادلیں، اندر سمندر کے تہ در تہ، موجوں کے نیچے، اگر اس شدید تاریکی اور اندھیری میں اپنا ہاتھ اللہ آپ کا بھلا کرے نکالے گا تو قریب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اب یہ کہ وہ منفی ہے تو مثبت بنا، لیکن وہ دیکھتا ہے حالانکہ غلط ہے، دیکھ نہیں سکتا تو دیکھ نہیں سکتا، وہاں منفی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وہاں پر جو منفی ہے وہ ہے ہی منفی، لم یکد یراہا، لم تو نفی کے لیے آتا، تو منفی ہے وہاں پر۔ لیکن قاعدہ بہرحال کسی حد تک یہ ہے کہ اغلبی قاعدہ ہے۔ کلما ازا البرق، ازا کی ضمیر ازوا زو، یہ زیادہ قوی ہوتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ حریص تھے، یہ حریص تھے چلنے پر، جب یعنی مشبہ بھی مراد لو، یا یہ کہ اسلام میں کچھ فعال ان کو مال ملتا ہے تو چلتے ہیں، تو مشی کے ساتھ ازا استعمال کیا، اور آگے جب نقصان ان کو ہو جائے اور وہ روشنی یہ ہے کہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے ازا استعمال کیا۔ اور کلما یقتضی التکرار، کلما تکرار کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہ کانو حراسن علی المشی، کہ ہمیں فائدہ مل جائے تو اسلام میں جائیں گے، مشی پر حریص تھے، برخلاف ظلم سے مراد تاریکی، ظلمت، اس کے اتنے اتنے حریص نہیں تھے، اس لیے وہاں پر ازا لایا، اور یہاں پر مشی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو ازا کو لایا۔ ازا اعلیٰ قوی ہے اور اللہ آپ کا بھلا وہ زیادہ، اور نور بھی اس سے ادنا درجہ ہے جیسے کہ پہلے گزرا۔ کلما ازا البرق لهم مشوا فیہ، اس کی ترکیب آپ کو آئے گی، ازا کی ضمیر برق کی طرف، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ، اور جس وقت یہ کہ وہ برق اور یہ کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چمک وہ تاریکی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، قاموا وقفوا، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو، یہاں پر ابصار جمع لایا اور سمع مفرد، تین جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں، کل پرسوں کے سبق میں گزر چکا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جزیات کو نقل کرنے کے بعد قرآن پھر ایک ایجاب کلی نقل کرتا ہے، سمجھے، چاہے وہ کل کی شکل میں نقل کرے یا الف لام استغراق کے ساتھ نقل کرے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہاں اب آپ یہ کہو کہ ذہاب سمعہم یا اذہاب سمعہم و ابصارہم شیء، ان کے کانوں کو ختم کر دینا، ان کی بینائی کو ختم کر دینا، شیء من الاشیاء، ایک شے ہے، وکل شیء مقدور للہ، ہر چیز اللہ کی قدرت کے داخل ہے، فاذہاب سمعہم، ان کے سماعت کو ختم کرنا، و ابصارہم، بصارت کو ختم کرنا، یہ بھی مقدور للہ۔ پھر سمجھ لو، ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو ختم کرنا یہ بھی شیء من الاشیاء، ایک شے صغرا، وکل شیء مقدور للہ، ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، نتیجہ یہی نکلے گا، لہذا ان کے سماعت کو، ان کی بصارت کو ختم کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو بھی ختم کر دے، ان کی قوت سماعت کو ختم کرے، اس کے دو مقصد ہے مولانا، سمجھے، دو مقصد ہے اس کے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ان کانوں کو مٹا دے، مسخ کر دے، بینائی کو مسخ کر دے، آنکھیں، کہ اگلا والا ایسے دیکھو یہ سوراخ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اس کو بالکل گدی کی طرح کر دے، گدی قفا کی طرح، یہ بھی قرآن میں ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں ان کی بینائی کو بالکل مٹا دیں، مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ۔ ایک سماعت اور بصارت کو لے جانا کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اس کو بالکل صاف کر دیں، یہ کھڈے آنکھوں کی ختم ہو جائے، یہ سب کچھ بالکل، جیسے گدی آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی، گدی کہاں دیکھو گے، شیشہ لگاؤ تو پھر یہ کہ دیکھو، سمجھے، تو یہ آپ کی گدی کی تصویر میں بنا دوں پھر آپ کو دکھا دوں، تو گدی کی طرح بالکل چہرے کو کر دے۔ ایک یہی ہے جس کو سورہ یاسین کے اندر نقل کیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اذہاب السمع، اذہاب بصر سے ایک مراد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اعضاء تو موجود ہوں،
اعضاء تو موجود ہوں لیکن ان کو قوت سماعت اور قوت بصارت کو ختم کریں، اس لیے کہ ان سے غرض حاصل نہیں ہو رہا۔ غرض کیا ہے؟ غرض وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، الغرض المطلوب اذا لم يحصل من الشيء نزل منزلۃ المعدوم، جب کسی چیز سے غرض مطلوب حاصل نہ ہو تو اس کو معدوم شمار کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، آپ جانتے رہتے ہیں کہ لو انتفاع ثانی وسوی انتفاع اول، خلاصہ یہ نکلا کہ ان کے سماعتوں کا ختم ہونا، ان کی بصارتوں کا ختم ہونا یہ منتفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے ختم کرنے کا، مشیت باری تعالیٰ وہ منتفی ہے، وہ اس کو ختم کرنا نہیں چاہتا، لہذا یہ بھی تو انتفاع ثانی وسوی انتفاع اول۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے ساتھ متعلق ہے، یہ ہو گیا مولانا۔ یہ چونکہ عقائد کے قبیل میں سے ہیں، اس لیے عقائد ان اللہ سمیع، ان اللہ بصیر، ان اللہ قدیر، یہ عقائد ہے اور اخبار ہے، سمجھے؟ عقائد ہے اور عقائد کے اندر نسخ نہیں ہوتا، یہی وجہ اوامر اور نواہی، مامورات اور منہیات کا نسخ آئے گا، لیکن عقائد من لدن سیدنا آدم علیہ السلام الی سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام، عقائد میں کوئی نسخ نہیں، یہ بھی عقیدۃ من العقائد ہے، سمجھے؟ لا تنسخ، یہ منسوخ، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد سمجھو مسئلہ، اللہ شے ہے یا اللہ شے ہے؟ شے ہے، اللہ شے ہے۔ اللہ جب کہ شے ہے تو ہر شے اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، یہ ایجاب کلی۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اللہ کی ذات اس کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ سالب جزئیہ سے موجب کلیہ کو آپ توڑ رہے ہیں، سمجھے؟ اللہ قدیر علی کل شیء، سمجھے؟ یعنی کل شیء مقدور للہ، موجب کلیہ ہے۔ تو اللہ جب شے ہے تو ہر شے داخل ہو تحت قدرتی، اس کی قدرت کے تحت داخل ہے، تو خود اللہ کی ذات بھی اس کی قدرت کے تحت داخل ہوگی۔ کیا اللہ اپنے جیسے کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کرے گا پیدا؟ کوئی دوسرا اللہ پیدا کرے، تیسرا کرے، چوتھا پیدا کرے؟ اور ختم نبوت اس کو اللہ ختم کرے، سمجھے؟ ختم نبوت یہ شے ہے، اللہ شے ہے، سمجھے؟ اب ختم نبوت کو ختم کرے اور نبی جاری رکھے، قادیانی جیسے خنزیر کے لیے اس کے لیے گنجائش نکلے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کرے گا اللہ؟ زنا اور سرقہ اور چوری اور ڈکیتی الیاذ باللہ، یہ غیر مسلموں کے اعتراضات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھے؟ چونکہ ہماری مجبوری ہے، غیر مسلموں کے اعتراضات آپ کو بتا رہا ہوں کہ زنا ہے، سرقہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، شراب نوشی ہے، یہ اشیاء ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے تو یہ بھی اللہ کرتا ہے۔ آئے مسئلہ سمجھے؟ تو پہلا تبلیغی جواب آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شے سے مستثنیٰ ہے، استثناء عقلی کے طور پر، وہ اس شے میں داخل نہیں ہے تو شے، لیکن ان یکون مقدورا لذاتہ، کہ وہ مقدور ہوں، یہ اس شے کے تحت داخل نہیں ہے۔ المنظور شیء وکل شیء مقدور للہ فالمنظور مقدور للہ۔ الشیخ مولانا محمد امیر حمزہ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ ہے، اور فالشیخ امیر حمزہ مقدور للہ ہے، داخل تحت قدرتی۔ الوکیل، سمجھے؟ وکیل حضرات، یہ جو ہمارے وکیل صاحب آیا وہ تو مقدور للہ، یہ داخل تحت قدرتی۔ اللہ شے ہے لیکن وہ اس میں داخل نہیں ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس سے نابالغ بچے، نابالغ اللہ آپ کا بھلا کر وہ اس سے مستثنیٰ ہے، یا حائضات اور نفاس والی عورتیں وہ اس سے مستثنیٰ ہے، نماز کا وقت آ جائے کیا وہ طہارت کیا حاصل کرے، اس کی تو حیض کے دن چل رہے، آپ سمجھے؟ وہ اس سے مستثنیٰ ہے تو اسی طرح یہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ استثناء عقلی کے طور پر مستثنیٰ ہے، سمجھے؟ اللہ اکبر، چاہے ہو اس کے لیے اللہ خود استثناء عقلی کے طور پر مستثنیٰ ہے۔ یہ میں نے آسان آپ کو بتایا کہ جو آپ کی نحوی زبان ہے یا اصول فقہ کی جو زبان ہے اس اعتبار سے میں نے بتایا۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لینا، اللہ شے تو ہے لیکن بمعنی شائی ہے، اور یہ شے بمعنی مشی کے ہے۔ دیکھو، شائی چاہنے والا اور مشی جس کو چاہا گیا ہو، شائی مرید اور مشی مراد، مرید اور مراد میں تو آپ کو پتہ ہے
فرق. مرید از کبھی فاعل ہے اور مراد مفعول ہے، منفعل ہے. تو اللہ شے ہے، جیسے سورہ انعام میں آئے گا قل ای شیء اکبر شہادتا، قل ای شیء، کون سی چیز شہادت سب سے مضبوط گواہ کون ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم. اللہ شے ہے، لیکن اللہ شے ہے بمعنی شائی. بولو اللہ شے ہے بمعنی شائی. اور یہ جو شے ہے جو یہاں پر جو مقدور للہ، یہ شے بمعنی المشی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فاستثنی اللہ سبحانہ وتعالی منہ، اللہ اس سے نکل گیا. الشیء اذا کان بمعنی المشی فلیس اللہ سبحانہ وتعالی بداخل تحتہ. اللہ اس کے لماذا؟ لأنہ وإن کان شیئا، اللہ اگرچہ شے ہے لیکن پھر بھی بمعنی شائی و بمعنی شائی کے. سمجھتا ہے؟ باقی مسئلہ رہ گیا کہ کیا اللہ چوری پر، ڈکیتی پر، ان چیزوں پر قادر ہے کہ چوری کرے؟ سمجھے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ چوری تو اخذ مال الغیر، اخذ مال الغیر خفیتاً، دوسرے کے مال کو، مال محفوظ کو دوسرے کے مال کو لینا. تم ثابت کرو کہ کوئی چیز تمہاری ملکیت ہے تو پھر اللہ کو چور کہہ دو. سارے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو بھی چیز لے لے، اپنے ملک والا کوئی چور نہیں ہوتا. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بولوں کہ آپ کہیں گے کہ السرقۃ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ سبحانہ وتعالی فالسرقۃ مقدورۃ للہ، لہذا اللہ بھی چور ہے، اللہ کو بھی چور کہہ دے. تو ہم کہتے ہیں کہ چوری کے لیے یا الیاذ باللہ زنا کے لیے تجسم ضروری ہے کہ زانی جسامت جسم رکھتا ہو. اللہ جسمیت سے پاک ہے سب کو، سبحان اللہ. تو پہلے ثابت کر لے یہ مسئلہ، تو پھر اس کے بعد بتا دے. ارے ملنگو یہ چیزیں نوٹ کر لو. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ جی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس شے سے اللہ تعالیٰ مستثنیٰ استثناء عقلی کے طور پر. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا، اللہ شے ہے لیکن بمعنی شائی، شائی کے معنی میں. اور یہ جو شے ہے یہ شائی کے معنی میں نہیں بلکہ مشی کے معنی میں. تیسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ السرقۃ والزنا وشرب الخمر، یہ چیزیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ یہ کرتا ہے؟ اللہ نہیں کرے گا. چور آپ اللہ کو کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ چوری تو دوسرے کے محفوظ مال کو لینا، اخذ مال الغیر، مال المحرز، محفوظ شدہ مال دوسرے کا خفیتاً اس کو لے لینا. اور آپ کا تو مال ہے ہی نہیں، مال تو کسی کا بھی نہیں ہے، مال سب اللہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَلَنگو للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کا مطلب یہ ہے ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے مملوکان ہے للہ. یہ لام تملیک کے لیے، للہ کا معنی یہ بار بار للہ ما فی السماوات پڑھتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں المال لزید، اس کا مطلب ہوتا ہے المال مملوک لزید، یہ لام تملیک کے لیے. ہمارے بلوچ لوگ، فارسی لوگ کہتے ہیں این امانت چند روزے نزد ماست، این امانت چند روزے نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. جیسے کہ طلباء کے پاس مدرسے کی کتاب ہوتی ہے، عاریتاً ہوتی ہے، وہ ان کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں این امانت چند روزے نزد ماست، یہ چند دن کے لیے. در حقیقت مالک ہر شے خداست، در حقیقت ہر چیز کا مالک خدا ہے، نہیں اس سے پہلے محتمم ہے. محتمم صاحب اللہ کے بندو کچھ پھلا پڑا ہاڑے. خوب سمجھو مسئلہ. تو اس لیے اللہ شے ہے لیکن بمعنی شائی، اور اللہ شے نہیں ہے بمعنی المشی. سمجھے؟ اسی طرح زنا وغیرہ یہ چیز، اس کے لیے جسامت ضروری ہے کہ زانی جسیم ہو، جسامت جسم رکھتا ہوں، اللہ اسے پاک ہے. تیسری اصل بات ہے، جو اصل چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. جو اصل مسئلہ تیسرا چوتھا جواب آپ سے عرض کرا وہی ہے هذه الاشیاء وان كانت مقدورة للہ سبحانہ وتعالی ممکنۃ، یہ ممکن اور مقدور ہے، لیکن القدرت لا تستلزم الوقوع ولا تستلزم الکسب. قدرت کسب کو اور وقوع کو مستلزم نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ کہ قدرت کے تحت داخل ہے. اللہ قادر علی
السرقہ وغیرہ یہ سارے کے سارے افعال ہیں، اور ان تمام افعال کا خالق اللہ ہے۔ شرب خمر ہے، زنا ہے، سرقہ ہے، الیاذ باللہ۔ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ متقدمین اس قسم کے بکواسات سے قطعاً منع کرتے ہیں، لیکن آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہوں، چونکہ ہمارے زمانے کے اندر گند آ چکا ہے، تو اس گند کو ٹالنے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ اشیاء ممکنہ ہے اور افعال ہے، وہ افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ ویعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ، جو آپ عقائد نصفی میں پڑھتے ہیں، یہ اہل سنت کی، یہ ساری چیزیں داخل تحت القدرت ہے، لیکن اتصاف باری تعالیٰ الیاذ باللہ، اللہ کو سارق نہیں کہیں گے۔ سارق اس کو کہیں گے جو کسب سرقہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسب۔ باجا میں نے بنایا ہے، سمجھتا ہے، گانا میں نے بنایا ہے، لیکن میں گاتا نہیں، گاتا آپ ہے، گویہ آپ ہے۔ چوری کو اللہ نے پیدا کیا، چوری آپ کرتے ہیں، کاسب آپ ہے، سمجھتا ہے؟ تو متصف بزنا، متصف بسرقہ، متصف بشرب الخمر، متصف آپ ہوں گے چونکہ آپ کاسب ہیں، اللہ خالق ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اس مسئلے کو سمجھو، وہ یہ ہے کہ قدرت، یہ چیزیں ممکنات ہیں، اور ہر ممکن داخل تحت قدرت ہی ہے، سمجھے؟ اللہ خود واجب ہے، واجب الوجود، لذاتی بذاتی، لعینی بعینی، لنفسی بنفسی، یہ چیزیں داخل تحت قدرت ہی ہے، لیکن القدرت لا تستلزم وقوعها، القدرت لا تستلزم وقوعها من اللہ۔ اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جتنے ساتھی آپ اس بات پر قادر ہے نہیں کہ پیشاب پاخانہ کر کے اپنے چہرے پر ملیں، قادر ہے نہیں؟ بولو تو کر لو، ٹٹی ملو نا، ٹٹی پاخانہ ملو اپنے چہرے پر، پیشاب مل دو اپنے چہرے پر۔ قدرت آپ کو ہے، لیکن آپ کی غیرت اس سے مانے ہے۔ فی نفسی، یہ داخل تحت قدرتکم، آپ کی قدرتوں کے ماتحت یہ چیز داخل ہے، لیکن نظراً الی غیرتکم، آپ کی غیرت، پٹھانی غیرت، بلوچی غیرت، پنجابی میرے سر کے تاج ہیں، پنجاب کی غیرت، ہندوستانیوں کی غیرت، سارے مسلمان غیرت مند ہوتے ہیں، سمجھے؟ لیکن آپ کی غیرت اس کی اجازت نہیں دے گی، تو فی نفسیہ تو ممکن ہے، لیکن محال لغیرہا ہے، بولو محال لغیرہا ہے۔ تو یہ چیزیں فی نفسی داخل تحت قدرتی، باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ نظراً الی غیرتہ، اللہ کی غیرت کو دیکھ کر یہ چیزیں محال ہیں۔ جیسے کہ کذب ہے، کذب، الکذب شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالکذب مقدور للہ، تو ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ مُمْكِنًا داخلاً تحت قدرتی، اگرچہ ممکن داخل تحت قدرتی ہی ہے، لیکن اللہ کو کاذب نہیں کہیں گے، اور اللہ اس لیے کہ نفس قدرت وہ وقوع الکذب من اللہ ہے، اللہ سے کذب کو صادر کر دے، اس کو مستلزم نہیں۔ وقوعات تو کتنے ہیں؟ ارے اللہ کے بندوں، ممکن ہے کہ آپ لوگ لڑکیاں بنے، یہ اور ٹرانسجنڈر کی لڑکوں کو لڑکیاں بناتے، لڑکیوں کو لڑکے بناتے، وہ تو ہے، آپ سمجھیں نہیں، یہ چیزیں محال نہیں ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وقوع کو تو مستلزم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے جو بھی بیٹھے، شیخ الحدیث بھی بیٹھا ہوا، وہ بھی اللہ کو بھلا کر، ممکن ہے ان یکون لڑکیاں، سمجھے بھی، اور اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو آپریشن کر کے یہ لوگ بناتے ہیں۔ اما اذا کان محالا، اگر یہ محال ہوتا تو پھر اللہ کا بھلا کریے کہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا یہ۔ تو اس لیے ہر امکان الشیء لا یستلزم وقوعہ، اس کی وقوع کو مستلزم نہیں ہے، یہ ممکن ہے داخل تحت قدرتی ہے، لیکن نظراً الی غیرتہ۔ یہی حال ہے ختم نبوت کا۔ اب یہ بات تھی، اس کو اٹھا کر کے ہمارے لوگوں نے، ہندوستان کے بریلی کے حضرات نے، انہوں نے کہا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ختم نبوت کو ختم کرتا ہے۔ حالانکہ صرف ہمارے اکابرین نے کہا کہ ان هذه الاشیاء ممکنۃ ومقدورۃ ولکن القدرۃ لا تستلزم وقوعها، وقوع کو مستلزم، کروڑوں مثالیں اس قسم کی ہیں، 1000 2000 کی بات ہی نہیں ہے، کروڑوں میں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم کا ایک معنی تو ہوگا کہ سرے سے ان کے قوت سماعت اور قوت بصارت کو ختم کریں، اور دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ یہ چیزیں باقی رہیں لیکن جو غرض ان سے ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ باقی ظاہر ہے کہ اللہ نے ختم ان کو نہیں کیا، یہ بالکل ہے۔ کافروں کے کان بھی ہے، ان کی آنکھیں بھی ہے، ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، زبان بھی ہے، وہ بولتے ہیں، لیکن غرض اس سے حاصل نہیں ہوتا، گویا کہ منتفی ہے۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام۔ چلیے گا مولانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا فرق ثلاثہ کو بیان کرنے کے بعد اب تینوں فرقوں کو دعوت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس وحدوا ربکم الذی خلقکم۔ کل عبادت فی القرآن فهو التوحید، ابن عباس کا قول ہے۔ لہذا وحدوا ربکم اب دو قسم کے ہیں، مشرک اعبدوا ربکم وحدوا ربکم یعنی اوجد التوحید فی قلبک، توحید کو اپنے سینے میں پیدا کر لے، توحید نہیں ہے اس کے پاس، سمجھے؟ اور آپ پہلے سے موحد ہیں، آپ کو اعبدوا ربکم کا معنی یزیدوا توحیدا، توحید میں مزید اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ، اس لیے کہ توحید کی تین قسمیں ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ بولو، اسم، فعل اور حرف۔ توحید اسمی اس کی ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نام صرف توحید کا ہے، اور توحید فعلی اور عملی میرا ہے، توحیدی فعلی اور عملی میرا ہے، اور توحیدی حرفی حرف یک طرف را میں گویند کی پوری دنیا سے کٹ جائے، وہ انبیاء ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہے، سمجھتا ہے؟ وہ توحید ان کی حرفی ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمانا، الکلمۃ الطیبۃ وضع لمانا وذلك المعنى هو التوحید۔ ثم بعد ذلك ان هذه الكلمة یعنی کلمۃ الاسلام و کلمۃ الایمان و کلمۃ التوحید على ثلاثة اقسام اسم و فعل و حرف، فالتوحید الاسمی هذا والتوحید الفعلی هذا والتوحید الحرفی، ایک طرف پوری دنیا سے کٹے کہ دنیا راضی ناراض ہو جائے، وتبتل الیہ تبتیلا، وتبتل انقطع عن الخلق الی الخالق، بولو وتبتل الیہ تبتیلا، انقطع عن الخلق الی الخالق، خلق سے کٹو خالق کے پاس جاؤ۔ یہ حضرات انبیاء ہے، اور خاص طور پر رئیس المناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام، سمجھتا ہے؟ اے جی اڑے تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ یہ مولانا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ رسالت وہ عام ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ اعراف کے اندر نبی پارے کے اندر آ جائے گا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابت، یہاں تو مخاطب اللہ ہے، مخاطب پوری دنیا ہے، اور کہیں رسول پاک خود مخاطب ہے اور لوگ مخاطب، یہاں مخاطب اللہ ہے، مخاطب فرق ثلاثہ ہے جو آپ کے سامنے، کافرین مومنین خلص، کافرین خلص، اور بین بین درمیان والے ہجڑ منافقین، تینوں کو خطاب ہے۔ لیکن قرآن پاک کے خطابات اور جس میں متکلم اللہ ہے، کہیں یا ایھا الناس، کہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا میں جب کوئی نعمت دینا چاہے گا تو یا ایھا الذین آمنوا کہے گا، عام روٹ یہی ہے، اور جب یہ کہ عمومی اللہ آپ کو بھلا کرے خطاب، وہ تو مسلمانوں کو خاص خطاب ہوتا ہے، اور عمومی جو خطاب ہے مسلمان، مومن، کافر، تو یا ایھا الناس، چاہے مخاطب اور متکلم خود اللہ ہو جیسے کہ یہاں پر ہے، یا متکلم محمد رسول اللہ ہو جیسے سورہ اعراف میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہ ممتاز طریقہ ہے باقی انبیاء سے، حضرت نوح علیہ السلام یا قوم، موسیٰ علیہ السلام یا قومی، وہاں انبیاء کا انداز یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قوم کہہ کر کے ان کی چونکہ نبوت خاصہ ایک خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیری اور عام ہے، اس لیے یا ایھا الناس، تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ فرق ثلاثہ سے فراغت کے بعد اب تینوں کو خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، لوگو وحدوا ربکم یا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کر دیا۔ اصل میں خلق ایسی صفت خالقیت، اس کو مشرکین مانتے ہیں، یہ انشاءاللہ اتنا سورہ یونس میں اور آگے جا کر کے آپ کے سامنے یہ اس صفت کو وہ مانتے ہیں،
وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کا معنی اللہ خلقہن۔ اور پھر ایک تو یہ کہ اس کو جس چیز کو وہ مانتے تھے اسی کو پیش کیا گیا۔ مناظرے میں یہی ہوتا ہے، ایسے مقدمات آپ پیش کریں، اس قسم کے مقدمات پیش کریں کہ جو مسلم بین الفریقین ہو، پھر اپنے اس مقدمہ پر جو آپ کے درمیان میں اور آپ کے فریق مخالف کے درمیان میں یہ ہے کہ مسلم ہو، اس پر پھر آپ اپنے مزید بنیاد رکھتے جائیں، مزید بنیاد رکھتے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے، یہ یعنی جواب حقیقی ہوتا ہے، جواب حقیقی تحقیقی، اور ایک جواب الزامی ہوتا ہے۔ الزامی طریقہ ہے، الزامی طریقہ ہوتا ہے کہ بس اس کو خاموش کرنا ہے، باقی کچھ ہو یا نہ ہو، بولو سامنے والے کو خاموش کرنا ہے، یا کہ مسلم ہو یا نہ ہو پیدا ہے۔ جیسے کہ آ گیا ہے ثمرات میرے لیے، پھل فروٹ میرے لیے، زمین میرے لیے، فصلیں میرے لیے، ساری سب کچھ وہ اس وقت جب کہ میں پیدا تو ہو جاؤں نا۔ یعنی المنافع التی یاتی ذکرہا، جن منافع کا ذکر آگے اللہ کر رہا ہے، تترتب علی الخلق، یہ سب کے سب خلق پر مرتب ہے۔ اللہ پہلے پیدا تو کرے نا، پھر اس کے بعد آسمان سے آپ کے لیے بارش برسائے، درخت اگائے، اس پر پھل لگائے کھاؤ، اور تو پیدا ہی نہیں ہے تو یہ کس کے لیے؟ اس لیے خلق یہ صفات میں سے اصل ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے عرض کیا الخلق و الخالقیت قد کانت مسلمتاً بین المسلمین و بین الکافرین المشرکین، مشرکین مانتے تھے اس کو، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ، تو ان کو اس چیز سے منوایا جا رہا ہے جس کو وہ مانتے تھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اس ذات کی، اس رب کی، الذی خلقکم، اور میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا، خدا واسطے یاد کر لینا۔ میں نے عرض کیا کہ دو قسم کی توحیدیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، لیکن توحید الوہیت معبودیت کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، توحید الوہیت کو اللہ پاک توحید ربوبیت سے سمجھاتا ہے۔ قرآن کا طریقہ یہی ہے، توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ مسئلہ الوہیت کو کس سے سمجھاتا ہے؟ مسئلہ ربوبیت سے سمجھاتا ہے، اور رب کو تو یہ بھی مانتے تھے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آراف میں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ شعراء میں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ سورہ قصص میں، ان میں آپ کو سب سے زیادہ مناظرہ جو آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو بار بار موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض، رب السماوات، رب السماوات، قال فرعون وما رب العالمین، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سمجھے؟ یہ رب، لفظ رب سے باقاعدہ فرعون کو مرچ لگتی تھی۔ باقی ہمارے بلوچ ناراض ہو گیا کہ میں نے کہا کہ جی یہ خزدار کے توران کا تھا، ایک روایت یہ کہ یہ ایران کا تھا، یہ زیادہ راجح ہے۔ سمجھے؟ فرعون ایران سے چلا گیا، آپ گوگل پہ تحقیق کریں اور اس کو دیکھیں، یہ گوگل پہ آپ تحقیق کریں، یہ یہاں سے چلا گیا، ایران سے چلا گیا، اس لیے مبارک ہو، وہ تو چلے گئے لیکن اس کی اولاد آج تک ہے۔ آپ سمجھے؟ ایک تو یہ کہ یہاں سے گئے اس سے، دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ توران کا تھا، اور توران یہ کوٹے سے اس طرف مستنگ سے لے کر کے لسبیلہ تک یہ پورا علاقہ توران کا ہے۔ اس لیے ہمارے بلوچ بہت ناراض، یہ بلوچوں کا علاقہ ہے، یہ مینگلوں کا علاقہ ہے، یہ بلوچوں، یہ دوسری روایت، لیکن یہ روایت مرجوح ہے، پہلے والا ان کا راجے۔ ایران والے اپنی سعادت سمجھے کہ اس قسم کی ہستی آپ کو مل گئی۔ ہمارے حضرت کو اللہ غریق رحمت کر دے، اللہ اکبر۔ اب میں نام تو نہیں بتاتا۔ تو جب یہ حضرات گئے، فرعون اب تک محفوظ ہے، ان کو دکھایا گیا، ایک فرعون مسلمان بھی گزرے، فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عزیز مصر جو فرعون تھا وہ مسلمان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس سے واسطہ پنا یہ کافر تھا، سمجھے؟ تو حضرت جی جب یہ حضرات گئے ہمارے اکابرین وہاں مصر، تو جامع ازہر والوں نے کہا کہ آپ کو کچھ دکھائیں، انہوں نے کہا کہ دکھائیں۔ تو پھر ہمارے اکابرین نے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ دکھائیں، فرعون دکھائیں ہمیں۔ تو جب بزرگ وہاں گئے تو ایک بزرگ نے فرمایا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، تو بزرگ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ منحوس بلوچ پھر یہ غصے میں آ کر کے پھر بلوچ غصے میں یا پٹھان آ جائے، آپ پٹھان آپ بھی پریشان نہ ہو، نمرود آپ کا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
نمرود ہے اس قسم کے بخت نصر الباہلی، وہ یہ سارے کے سارے آپ کے تھے، سمجھے؟ پریشان نہ ہو، آپ کا دامن بھی، جھولی آپ کی بھی خالی نہیں ہے، سمجھے؟ آپ کی جھولی بھی خالی نہیں ہے، جیسے کہ بلوچوں کی ہے تو آپ کی جھولی بھی خالی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہم نے جا کر اس کو دیکھا، خوب دیکھا، ہر طرح سے اس کو دیکھا، خوب دیکھا، اس کی شکل دیکھی، اس کی بال دیکھے۔ اب پنجابی کہیں گے کہ پنجابی ہوگا، سندھی کہیں گے کہ سندھی ہوگا، پٹھان کہیں گے کہ پٹھان ہوگا، ناراض نہ ہونا، وہ مکمل بلوچ لگ رہا تھا، اور اب بھی موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھیں۔ اس کے بال جو ہے نا وہ گھنگریالے بال ہیں، بال اس کے گھنگریالے، اور شکل بھی بلوچوں کے، سمجھے؟ شکل کی بھی اس کی بلوچوں۔ اب بگٹی آپ ناراض نہ ہو، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بگٹی تھا یا مینگل تھا، بہرحال یہ ہے کہ بہرحال وہ تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وخلق الذین مضوا من قبلکم، وخلق الذین مضوا من قبلکم، یہ کم پر عطف ہے، سمجھے میں؟ وخلق الذین والذین مضوا من قبلکم خلقکم، وخلق الذین مضوا من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یا کانوا قبلکم، جو آپ سے پہلے تھے، لکی تتقوا لعلکم تتقون، تاکہ تم یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یا تقوی اختیار کرو۔ کل لعل فی القرآن بمعنی کہ، لکی کے معنی میں ہوگا، آپ کی جان چھوٹے۔ صرف سورہ شعراء کے اندر ایک لعل آئے گا، شعراء کے اندر ایک لعل آئے گا، وہ کأن کے معنی میں ہے، سمجھے؟ لعل آئے گا وہ لکے کے معنی میں ہوگا۔ اب آپ کو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین مضوا من قبلکم والذین ثبتوا من قبلکم والذین کانوا من قبلکم لکی تتقوا لعلکم تتقون۔ آئے مسئلہ سمجھو، اگلی والی بات کو سمجھو، اس مسئلے کو سمجھ لینا کہ تحمل نصوص الکتاب علی ماحود الامیین، قرآن کو سمجھا جائے گا عربوں کے ماحود امی لوگوں کی زبان میں، امیوں کا جو اصول ہے اسی کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے گا۔ قرآن کو متاخرین کے تدقیقات اور فلاسفہ کی باریکیوں میں اس کا نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن کی اصطلاح جو ہے نا وہ بکریاں چرانے والے لوگوں میں نازل ہو گیا، اونٹ چرانے والے لوگوں میں، سمجھے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہاری بکریوں میں، مال مویشی میں کیا خوبصورتی ہوتی ہے، کیا رونق ہوتی ہے جب باڑے کی طرف لیتے ہیں، یا جس وقت یہ کہ آپ چراگاہ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے کس کو پتہ ہے؟ 100-150 بکریاں جس کی ہوں وہ ہاتھ کھڑا کریں، میرے ہے، سمجھے؟ یہ آپ کے دور حدیث کے طلبہ، یہ حضرات گواہ ہے کہ میرا بڑا بھائی ابھی آ گیا تو اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو رونا آتا تھا۔ اس کا نام فضل الحق ہے، میرا نام نصیر الحق ہے، لیکن یہ ان کے استاد ہیں مولانا علی محمد صاحب، انہوں نے بس، میں چھوٹا بچہ تھا، لڑتا تھا، ہر ایک سے مناظرہ کرتا تھا، ارشاد و صرف پڑھتا تھا، اسے مناظرہ، تو انہوں نے میرا نام منظور رکھا، کہا کہ مولانا منظور کی طرف، پھر وہ نصیر الحق ختم ہو گیا۔ ہم 3 بھائی تھے، فضل الحق، نصیر الحق، ثناء الحق۔ ثناء الحق کا انتقال ہو گیا، 2 باقی ہے سگے بھائی، باقی ہمارے والد صاحب کو شادی کرنے کا بڑا شوق تھا، سمجھو بھی شوق تھا، اس نے بھی شاید ستیلے بہن بھائی تو ہمارے اور بھی ہے، آپ سمجھے؟ تو جو لوگ بکریاں پہاڑ کے دامن میں جن کے گھر ہے، یہاں سے پہاڑوں پر لے جاتے ہیں، پورے دن بکریاں پہاڑ میں کہاں گھاٹیوں پہ لے جاتے ہیں، ان کو پلاتے، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ہماری بکریاں پانی پیتی ہیں، پانی ہی نہیں ہے ہمارے پاس، دور کسی چشمے پہ لے گئے، اور اس کو واپس مغرب سے پہلے سورج جب غروب ہو رہا، پہاڑ سے اس طرف جب اتر رہے، ادھر جو ہمارا گھر ہے، تو بچے بھی برتن لے کر کے وہ بھی نکل جاتے ہیں، ان غریبوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور وہ تھکا ہوا، وہ جو چرواہا ہے پورا دن پہاڑوں میں دوڑ لگا کر کے تھکا ہوا، اب وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اور اپنے بکریوں کو، ان کو دیکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر وہ اس میں یہ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں نا میری بکریاں ہیں، یہ تتر بتر ہے، تو پھر یہ کرتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس میں وہ بکریاں چل لے مزہ تیرا ہی ہو، سمجھتا ہے؟
پتھر پھینکا تو بکریاں جو منتشر تھی اس طرف ہو جائیں گی، اور ادھر سے پتھر پھینکا وہ بھی، تو اس کو کہتے ہیں دار ایرہ، اس طرف والوں کو اس طرف کرنا، اس طرف والوں کو اس طرف کرنا، یہ اصل میں ہوتا ہے گھیرنا، اور اس کو کہتے ہیں احاطہ بالمواشی، مواشی کو گھیرے، واللہ محیط بالکافرین ہے یہی، یہ ہماری زبان ہے بکریوں والے کے۔ اس ٹائم پہ اس ظالم کے 150 یا 200 بکریاں ایسے ان کو دیکھ کر کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بیٹھا ہوا ہے، میں نالائق ہوں، میں اپنے شاگردوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن قربان جاؤں اس سلیم اللہ خان پہ۔ آپ اٹھیں، آپ کل نہیں تھے، آپ اٹھیں، آپ کل نہیں تھے سبق میں، آپ اٹھیں، آپ کل نہیں تھے سبق میں، ایسا تھا نہیں تھا؟ قربان جاؤں سلیم اللہ تیری قبر پہ قربان جاؤں۔ بعد میں ضعیف ہو گئے تو اپنی جگہ پر ہے، بعد میں ضعیف ہو گئے تو اپنی جگہ پر ہے۔ مولانا کمال، کمال آپ نے اس طرح انور شاہ کشمیری کے لیے بھی نہیں سنا ہوگا، کسی محدث کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، بخدا قرآن پاک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، سینکڑوں طلباء میں حاضری ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی، حاضری نہیں ہوتی تھی، اور چلو اٹھو، آپ کل نہیں تھے، آپ اٹھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ادھر اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اٹھیں آپ کل نہیں تھے، اور آپ تو پرسوں بھی نہیں تھے، اٹھیں۔ کجا شدہ فتاب من بدلتا بان میں بینم، کہ سالک راہ احسان را بجز حیران میں بینم۔ یہ آسمان یہ لوگ چلے گئے، گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، میرے جیسے الو کے پتے رہ گئے، میں ہی رہ گیا ہوں۔ مولانا آپ سمجھے اصل میں، اور پھر ہاتھ یہوتوں کا معنی گھیرنے کے آتے ہیں، وہ باغ جس کی 4 دیواری سے جو باغ گھرا ہوا ہے، اصل اس 4 دیواری کو حائط کہتے ہیں، حائط وہ 4 دیواری، بعد میں اس کا اطلاق پورے باغ پر ہو گیا۔ بستان تو عام ہے نا، لیکن حائط باغ کو کہتے ہیں، لیکن اس باغ کو کہتے ہیں کہ 4 دیواری نے جس کو گھیرے میں لیا، 4 دیواری جس کو، اور 4 دیواری نہ ہو تو پھر آفرید لوگ چھوڑیں گے کہاں، وہ تو چوری کریں گے۔ تو جیسے کہ وہ 4 دیواری باغ کو گھیرے میں لے لیتی ہے نا، واللہ محیط بالکافرین، میں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا سب کو، سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب آگے آسمان کو بنائے، زمین کو آپ کے لیے بنائے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ فٹ بال کی طرح زمین گول ہے، اس طریقے پر وہ گول ہے، یہ تدقیقیان قرآن کہتے ہیں کہ جعل لکم الارض فراشا، ہم نے فرش بنایا، مفروشتم بنایا کہ آپ اس پر مزے سے سو سکتے ہیں، اور ادھر آپ کیسے سوئیں گے اس پر؟ تو یہ قرآن ہماری زبان میں ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو تحمل النصوص الکتابی علی معہود علی معروف الامیین، ہم لوگ امی ہیں، بلوچ لوگ اور پٹھان، ہمارے اس پر بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ہمارے اس اعتبار پہ ہم لوگ جب سفر کرتے تھے، اب بھی بخدا اس طرح ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ہمارے پاس اونٹ ہوتا تھا تو اونٹ کو دیکھ لو، سمجھے، اونٹ پر سوار ہو کر کے اس کا جو کجاو ہوتا ہے، سمجھے، اس کجاوے پر سوار ہو کر کے پھر ہم لوگ گیت گاتے ہیں، جس کو ہدی خوانی کہتے ہیں، ہدی خوانی، جس کو حاد الارواح، حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حاد الارواح، بڑی پیاری چیز ہے حاد الارواح۔ تو ہم اونٹ پر سوار ہوتے تھے، ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ اونٹ ہے، تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور پھر اس سے یہ ہے کہ یہاں اونٹ جا رہے، 20 اونٹوں کے قطار ہے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو کہتے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کو دیکھو، اور ہمارے چونکہ عرب کی وہ پہاڑوں کا مسئلہ ہوتا تھا تو دائیں بائیں دیکھتے تو پہاڑ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نیچے دیکھو تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ یہ ہمارے اسفار کا مسئلہ ہے، یہ ہر قوم سے آپ خطاب کریں گے اسی طرح، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت تھے، اللہ غری کے رحمت کر دے، مولوی صاحب یہاں موجود ہے، مولوی عزیز الرحمن استاد عبدالغفور سیجاول والے رحمت اللہ علیہ، عام لوگ ہوتے تھے ان سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی تھی، تاجر برادران تعلیم یافتہ ان سے اسی قسم کی گفتگو، اور علماء ہوتے تھے جو اصطلاحات سمجھتے ان سے اسی، اور البلاغت مطابقت الکلام لمقتضی الحال، بلاغت کہتے بھی اسی کو کہ سامنے والوں کو دیکھو، انزل الناس منازلہم کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کو دیکھو، مستوی علمی کو، سطح علمی کو دیکھو کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ابھی اصطلاحات آ رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ اصطلاحات کیا ہیں؟ تحمل نصوص الکتاب، تحمل نصوص الکتاب علی معہود الامیین،
جو امیین هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم تو امیین ہیں، تو اس اعتبار سے باقی آپ کی تدقیقات اور آپ کی باریکیاں نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ان کو بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء لکم، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور بادلوں سے کہہ دو یا آسمان سے، بادلوں سے اتار رہا اللہ پاک تمہارے لیے پانی، فاخرج به من الثمرات، بس اس پانی کے ذریعے سے نکالتا اللہ تعالیٰ، پانی کے ذریعے سے من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے لیے رزق۔ جب یہ صورت ہے تو نتیجہ یہ نکلا، یہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، بولو قانون کیا ہے؟ جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ۔ کتا جس کی روٹی کھاتا ہے اس پر بھونکتا نہیں ہے، تم میرے کھاتے ہو مجھ پر بھونکتے ہو، اور میرے حق میں نہیں بھونکتے ہو، مجھ پر بھونکتے ہو، اور بتوں کے حق میں کھاتے میرے گاتے بتوں کے ہیں، کھاتے میرے ہیں اور گاتے بتوں کے، میرا کھاؤ میرا گاؤ۔ ہاں بولے چاہنا اچھی معلوم ہے کہ گاؤ کھاؤ کیا ہے، ان کو بتا دینا بعد میں آپ کو مسئلہ سمجھ۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فلا تجعلوا اندادا، لہذا کوئی شریک نہ بنا دو اللہ کا بلا گلے، فلا تجعلوا اندادا للہ، فلا تجعلوا اندادا للہ، جال چونکہ دو مفعول چاہتا ہے، لا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، لہذا اللہ کی شریک نہ بناؤ۔ خیال کر لینا مولانا، وانتم تعلمون، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ انتم تعلمون انہ لا ند لہ، کہ اس کے لیے کوئی ند نہیں ہے، حالانکہ وہ کہاں جانتے تھے کہ اللہ کے کوئی شریک نہیں، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ شریک ہے، سمجھے؟ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر معمولی تأمل کرو نا، بولو معمولی اگر تأمل کرو تو تأمل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ند نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ ند للہ ہے، اللہ کے لیے نظیر، پارٹنر، شریک قائل تو تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ اللہ کے شریک نہیں، وہ تو جانتے تھے کہ شریک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ شریک وہ بمنزل لا شریک کے ہے۔ اگر تم معمولی تأمل کرو وہ کسی کام کا نہیں ہے، معمولی تأمل کرنے سے، سمجھے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر رئیس المناظرین نے تو یہی کہا، اس نے کہا کہ کس نے ہمارے بابو دمبوں کے ساتھ یہ کس نے یہ کیا؟ حضرت نے فرمایا فَاسْأَلُوا مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بولنے والے ہیں تو پتہ کرو نا، یہ تمہاری مصیبتیں، تمہاری بیماریاں، تمہاری پریشانیاں سب کچھ ٹال دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تمہیں رزق کھلاتے ہیں، اولاد تمہیں دیتے، تو پتہ کرو کہ کس نے کو ٹکڑے ٹکڑا کر۔ فَاسْأَلُوا مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اور ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر سرنگون ہو گئے، ان کو پتہ چلا یہ کیا بولیں گے، سمجھے؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، بخدا ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تو بولتے نہیں ہیں تو پھر تم ان کے دروازے کیوں کھولتے ہو؟ یہاں پر جو تم نے رکھا ہے ہوا ان کو دروازے کھول کر کے جا کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، حالانکہ وہ ند کے قائل تھے لیکن ند کو بمنزل لا ند قرار دیا، یعنی ان دلائل التوحید، توحید کے دلائل اتنے زیادہ ہے اور باہر اور ظاہر ہے، لو تأمل انسان بأدنى تأمل، معمولی غور کرے، لزال شرک و شرک ختم ہو جائے اس سے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا آپ کی مرضی مزہ آپ کو آئے گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا رَبَّ إِلَّا هُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا هُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا جَاعِلَ لِلْأَرْضِ فِرَاشًا إِلَّا هُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا جَاعِلَ السَّمَاءِ بِنَاءً إِلَّا هُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا مُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِلَّا هُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا مُخْرِجَ بِالْمَاءِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ إِلَّا هُ۔ اور مزے آئے نہیں آئے؟ اڑے کچھ بلا پڑا؟ ہاں ملنگو، اور اگر یہود مراد لو تو پھر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا فِي التَّوْرَاةِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَيُّهَا النَّصَارَى لَا نِدَّ لَهُ كَمَا فِي الْإِنْجِيلِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ كَمَا فِي الزَّبُورِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ كَمَا فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ۔ اڑے اور سمجھ میں آ گیا؟ او جنے دا پتریا، مجھے جو سب سے زیادہ بات لگی ان کی لگی جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی،
مفسر لکھتا رہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا رَبَّ إِلَّا هُوَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا هُوَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا جَاعِلَ لِلْأَرْضِ فِرَاشًا إِلَّا هُوَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا جَاعِلَ لِلسَّمَاءِ بِنَاءً إِلَّا هُوَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا مُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا هُوَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا مُخْرِجَ بِالْمَاءِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ إِلَّا هُوَ فَلَا تَجْعَلُوا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ جب یہ سارے مقدمات آپ تسلیم کرتے ہیں اذا کان الامر کذالک کا ترجمہ کرو، صورتحال یہی ہے تمہارے سامنے، رب بھی کوئی نہیں، خالق بھی کوئی نہیں، تو جب اس صورتحال کو تم مانتے ہو تو فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اچھا اس کے بعد آپ سمجھو، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ تحملو معانی کتاب اللہ، تحمل النصوص علی ماحود الامیین، جو امیین کی زبان ہے جو وہ دیکھتے تھے تو توحید کے دلائل بالکل ظاہر اور باہر ہے، اسی زبان میں ان کو سمجھایا گیا۔ ہاں سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا۔ اب اگلے والی بات کو سمجھو، وہ یہ شیر کا مقابل بلی ہے۔ بلی کہتی ہے کہ میں شیر کے برابر کا ہوں، بولو بلی کہتی ہے کہ ہم شیر کے مقابل کے، خدا واسطے بتاؤ وہ شیر کی وہ ند ہے، ند کا معنی مثل، نظیر، وہ شیر کے نظیر ہے؟ میں بھی کم نہیں ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ اچھا مینڈک اونٹ کے برابر ہے، لیکن ان کا اپنا گمان یہ ہے کہ اونٹ سے میں بڑا ہوں، یہ اس کا اپنا گمان ہے۔ یہ بتاؤ کہ تنکا جو ہے نا وہ کشتی ہے، یا یہ بتاؤ بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں چلاتی ہوئے اپنے مکی کو دیکھا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، مناظرہ کے لیے ضروری ہے لا بد للمناظرین ان یکونا نظیرین فی العلم۔ مناظر کو مناظر تو اس لیے تو کہتے ہیں، تو کشتی کے لیے خدا کے برابر کا تو کوئی ہو، تو اس لیے ان کو جو انداد، شرکاء اور نظائر کہ اللہ کے نظیر، ان کو آپ ٹھہراتے تمہارے بدگمانی، ورنہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ کا مولوی شیخ الحدیث کہتا ہے کہ یہ ثانیہ والا ہے، یہ میرے مقابل میں مناظر بن نہیں سکتا، تمہارا گمان ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، ورنہ مناظر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس منطق اور وہ فنون اور صرف، نحو، بلاغت، اصول فقہ، یہ چیزیں اس کے پاس منطق ہوں، تو وہ کس کو تم نے لایا ہے؟ اس لیے میرے بھائی جان ان میں سے کوئی انداد نہیں ہے۔ یہ جو قرآن بار بار انداد کہے گا یہ نظراً الی زعمہم الفاسد، ان کے زعم فاسد کے پیش نظر وہ قرآن ان کو خطاب کر رہا ان کے گمان کے اعتبار سے، ورنہ خدا کے لیے ند ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کوئی نظیر ہوتی تو اللہ کی پہچان ہوتی، اللہ کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ملنگو کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھو دن میں زبردست روشنی ہوتی ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے تو رات کی تاریکیوں کو سمجھے، اور رات کی تاریکیوں میں دن، اگر دن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو کہہ دے رات کی تاریکیوں کو سمجھ لو، رات کی تاریکیوں کو دیکھ کر کے دن کی روشنی کو دیکھ کر کے رات آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے پہچانتے، اوپر کو نیچے سے، نیچے کو اوپر سے، دائیں کو بائیں سے، بائیں کو۔ یہ دنیا ازداد کا مجموعہ ہے، ایمان اور کفر، ٹکر، سردی گرمی، سمجھے؟ یہ ازداد ہر چیز کی ضد ند ہے، ضد ہے، خدا کی کوئی ضد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان بھی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، اور جب اس کی پہچان نہیں ہے یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی پہچان نہیں ہے، یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی، بولو، یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا اس شاعرہ مرحومہ کا شعر کہ اس نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے کہ یہ خاتون کتنے ذہین ہوگی، ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے، اس کی زیارت کرنا چاہ رہے۔ بادشاہ نے کہا، لوگوں نے کہا، خاتون نے کہا کہ میں حیادار قسم کا خاتون ہوں، لیکن میں کبھی آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، میرے کلام کو دیکھو سمجھو تو میں اپنے کلام کے اندر خود موجود ہوں، میں دیکھنے میں نہیں آتی، جب میں دیکھنے میں نہیں آتی کلام دیکھنے میں آتا، تو یہی ہے میں دیکھنے میں آ رہی ہوں۔ در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل،
در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل هر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل هر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا بس ہو گیا. اب مولوی عزیز الرحمن سے پتہ کرو کہ خوشبو آ رہی نہیں آ رہی. اس کو چھپا کر کے خوشبو آ رہی نہیں. خوشبو کدھر ہے؟ کہاں ہے خوشبو؟ خوشبو آ رہی ہے لیکن ہے خوشبو تبھی تو خوشبو آ رہی ہے، لگی ہے. اس لیے یہ رات دن کہ آپ خوش ہونا چاہ رہے، کوئی آپ کو یہ ہے کہ پریشان کر رہا ہے. آپ جوان رہنا چاہتے کوئی آپ کو بوڑھا کر رہا ہے، اور آپ طاقتور رہنا چاہتے وہ آپ کو عاجز کر دیا ہے. آپ صحت تندرستی چاہتے لیکن اس بیمار کر دیتا ہے آپ کو. آپ مالدار بننا چاہ رہے لیکن آپ غریب بن رہے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ سردی چاہتے لیکن گرمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور سندھ میں جلا کر کے چھوڑ دیتا ہے آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہی ہے. اس کی مقدورات کو دیکھو، اس کی قدرتوں کو دیکھو. بس ہے کسی کی کاریگری ہے، اسی کو کہتے اللہ. سمجھتا ہے؟ خیر آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہو گیا مولانا. وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. مولانا اس بات توحید کے بعد اب اس بات رسالت ہے. اس بات رسالت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر ان کنتم واقعین فی ریب، میں نے آپ کو بتایا کل ریب فی القرآن فہو شک الا ریب المنون. صرف سورہ طور والا وہ صرف موت کے معنی میں ہے، باقی شک. ان کنتم واقعین فی شک، اگر آپ شک میں، مما اس قرآن کے بارے میں یا اس شریعت کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جس کو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، فاتو بسورۃ کائنۃ من مثلہ. فاتو بسورۃ کائنۃ من مثلہ. من تبعیض یہ لے لے یا یہ کہ من زائد. فاتو بسورۃ مماثلۃ للقرآن، قرآن کے مماثل کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ. اس کے مماثل و فصاحت اور بلاغت میں، فصاحت و بلاغت میں لے کر کے. فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. اور اپنے پارٹنروں کو بلاؤ، اپنے ناصروں کو. شہداء کا ترجمہ کرو ناصرکم، ناصریکم، اپنے مددگار، انصارکم، اپنے مددگاروں کو بلاؤ. ایک. دوسرا وادعوا شہداءکم آلہتکم، اپنے معبودوں کو بلا. تیسرا مسئلہ ہے کہ شہداءکم الناس یشہدون لکم، جو تمہارے حق میں گواہی دے دیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ گواہی دے دے اس بات کے کہ بأن محمدًا اختلق هذا القرآن، اس قرآن کو محمد نے اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ محمد، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لاؤ بلاؤ. شہداء صرف ایک جگہ پر میری دانست کے مطابق شہید کے معنی میں آیا. شہید جو جنگ میں، غزوہ میں مارا جائے، وہ صرف ایک جگہ ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. یہ شہداء غزوے کے اندر مارا جائے. باقی قرآن میں شہداء شہید اردو والے معنی میں کہیں بھی نہیں ہے. اس معنی اس جگہ پر وَجِیءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وہاں بھی اس معنی میں نہیں ہے. باقی شہداء جہاں پر وہ ناصر کے معنی میں، انصار کے معنی میں، آلہہ کے معنی میں، پارٹنر کے معنی میں، شرکاء کے معنی میں. یاد کر لینا. سمجھنا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا ناسن، اور بتا دو، بلاؤ، یشہدون لکم، جو تمہارے لیے گواہی دے دے، گواہی دے دے، علی ان هذا القرآن مختلق من غیر اللہ، کہ اللہ آپ کا بھلا کر کے اللہ کے علاوہ آپ بلاؤ، اللہ کے علاوہ جتن کو بلائیں. ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں اپنے اس مسئلے میں کہ محمد رسول اللہ اس کو اپنے طرف سے بنا رہا ہے. فَإِن لَمْ تَأْتُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَإِن لَمْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِلْقُرْآنِ، اگر آپ قرآن کے مماثل کوئی صورت نہ لا سکو تو فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر جہنم کی آگ سے جڑو، اور جہنم کی آگ سے ڈرو. بالایمان باللہ وبکتبہ ورسلہ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے. اللہ فَاتَّقُوا النَّارَ بالایمان باللہ وبرسلہ وبکتبہ، اللہ اور رسول پر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ڈرا کرو جہنم کی آگ سے. التی وقودہا الناس، جس کے یہ کہ ایندھن ایسی آگ ہے کہ وقودہا، یہ واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ یہ واو اصل کلمہ ہے. وقودہا الناس، جس اس آگ کے ایندھن لوگ ہیں. الناس معرف باللام ہے، والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے، مراد اس سے کفار ہے. والحجارت، حجارت الاسنام مراد ہے.
الحجارۃ معرف باللہ حجارۃ الاسنام، جو پتھر جن کو خود تراش کر کے آپ ان کو اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ خود قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، آپ اور اللہ کے علاوہ جن پتھروں کو آپ پوچھتے ہیں یہ حسب وہ جہنم، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ ارے کچھ بلا پڑ گیا، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ الحجارت کا معنی حجارت اس سے مراد اللہ کا گندک مراد ہے، گندک میں آگ مست ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت اقدس قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ الحجارہ سے کوئلہ مراد ہے۔ آج کل جو کوئلہ بلوچستان سے جو نکلتا، اب طالبان روزانہ 6 پتہ نہیں کیا ہے 5 ارب یا 6 ارب کے آپ کو روزانہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کوئلہ بیچتے ہیں۔ سب کو سبحان اللہ۔ اب پہاڑ افغانستان کے بولنے لگے کہ ادھر کوئلہ بھی ہے، ادھر ایسے ایسے مواد ہے کہ امریکہ نیست نابود ہو جائے گا، دنیا نیست ملت کفر خاک میں ملے گا، لیکن یہ بڑھتے جائیں گے، اللہ ان کو خزانوں کے دروازے کھول رہے ہیں پر۔ کہتے کوئی تعلیم نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا، سمجھے، مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ اللہ علیہ سے، میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے زبردست معاشیات کے ماہرین ہیں، مولوی بھی ماہرین ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی وہ بھی ماہرین ہیں معاشیات کے، لیکن ہر بندہ ہمارا قرض دار ہے۔ ملک اتنے قرضوں میں دبا ہوا، زندے بھی قرض دار، مردے بھی قرض دار، بوڑھے بھی قرض دار، جوان بھی قرض دار، نوجوان بھی قرض دار، معصوم بچے بچیاں بھی قرض دار، اور یہ کہ عورتوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی قرض دار، جو مردے قبرستان میں وہ بھی قرضہ ادا نہ کر سکے گئے قبر میں۔ اس قرض کو خدا کرے کہ میری زندگی میں یہ قرض ادا ہو جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ وعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار شدہ ہے، آپ اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وعدت للکافرین معرف باللہ کافر مراد ہے، مشرک مراد ہے۔ میرے پیارے کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں کافر اور مشرک ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ ہے کہ کافر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ عام مطلق ہے اور مشرک اخص مطلق ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کل مشرک کافر ولیس کل کافر مشرکا، کل مشرک کافر ولیس کل کافر مشرکا، اس لیے کہ کافر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے۔ اور رئیس الموحدیت کے اس نے، اللہ آپ کو بھلا کرے، رئیس الجاہلیت، جاہلیت کا یہ کہ کیا نہیں، موحد الجاہلیت، جاہلیت کا موحد عمرو بن نفیل ہے۔ ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر۔ میرے نبی نے اس کی تعریف کی، موحد الجاہلیت ہے، ربا واحدا ایک اللہ، ام الف رب یا 1000 اللہ، 1000 رب، ادینو میں کس کی پیروی کروں، اذا تقسمت الامور جبکہ میری حاجتیں بٹ گئی ہے، مجھے بیٹوں کی بھی ضرورت ہے، بیٹیوں کی بھی ضرورت ہے، رزق کی بھی ضرورت ہے، تندرستی کی بھی ضرورت ہے، قرض اتارنے کی بھی ضرورت ہے، یہ کس کے پاس؟ یہاں تو مشہور ہے شاہ یقیق کے پاس، وہ آپ کو بچہ دے گا، سمجھے، کلندر بھی آپ کو بچہ دے گا، شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ آپ کے قرضے مرضے دور کر دے گا۔ یہ ہمارے ادھر یہ ہے کہ ایک بزرگ ہے سخی عبدالکریم شاہ، اس پر باقاعدہ گانا ناچ وغیرہ، سمجھے بھی، اس میں باقاعدہ گانے باجے بجتے، وہ ہمارے مینگلوں کا ہے۔ ہم مینگل لوگ، ہم لوگ خالی نہیں ہیں، ہمارے سب کچھ ہے، سمجھے، ہفتے کے جتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں یہ ان کو معاف کرتا، باقی نمازیں وغیرہ یہ شاہ کلندر معاف کرتا ہے، اور روزے ہمارے روزہ ہم نہیں رکھتے، شاہ نورانی ان کو معاف کرتا ہے، سمجھیے، بچے ہمیں شاہ یقیق دیتا ہے، اس لیے ہمارے مینگلوں کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ تو تم لوگ کنگلے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، سمجھیے، ہمارے پاس ہر قسم کے پیر مقرر کیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، کچھ پہلے پڑ گیا۔ اب سمجھو مثلا وعدت للکافرین معرف باللہ، اس سے کافر مراد ہے، جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ معتزلہ پر بھی رد ہے کہ جنت و جہنم وہ کہتے بعد میں پیدا ہوں گے، پہلے سے تیار شدہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا وقودھا الناس والحجارۃ اعدت، یہ الناس آ گیا، سمجھے، یہ الناس اور پہلے والے الناس۔ یہ بتاؤ کہ پہلے والے الناس کے مخاطب کون تھے؟ فرق ثلاثہ تھے،
فرق ثلاثہ مسلمان کافر سب تھے. اب معرفت اذا اعیدت معرفتاً کانت الثانیۃ عین الاولیٰ، لہذا اس الناس سے بھی کافر مراد ہوگا، لیکن عام کا ایک کافر حقیقی جیسے کہ ابو جہل عتبہ شیبہ وغیرہ، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. دوسرا کفر عملی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، ہے مسلمان ہے لیکن وہ بھی جہنم میں جائے گا تو ضرور. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کفر عملی ہے. کفر اعتقادی تو اس کا ظاہر ہے کہ عصاۃ المومنین، یعنی عصاۃ المومن وہ بھی تو جہنم میں تو جائیں گے نا. اپنے سے یہ اللہ کا عدل ہے، باقی اللہ اپنے فضل سے ان کو ابتدائی سے جہنم سے بچائیں تو الگ ہے. کاش کی بات یہ تھی جو آپ کے سمجھ میں آ جاتی. کافروں کے لیے تو ہمیشہ سے ہمیشہ، باقی عصاۃ مومنین جہنم میں تو جائیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ پہلے والے انا سے فرق ثلاثہ مراد ہے، تو اس سے بھی البتہ اتنا فرق ہوگا کہ مومنین اللہ کو عصاۃ مومنین، باقی جو خالص مومنین وہ تو ابتدائی سی جنت میں جائیں گے، باقی عصاۃ مومنین اپنی سزا جہنم سے بھگت کر کے وہ بھی، جس کو کفر عملی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ بخاری پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے باب کفر دون کفر، سمجھے؟ باب کفران العشیر و کفر دون کفر. کفر کا اطلاق ناقدری پر بھی ہوتا ہے، بے نماز پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ کفر حقیقی نہیں ہے. کچھ پڑ گیا؟ چلیے گا مولانا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایھا بنے گا موصوف اور الناس اس کے لیے صفت، ایھا معطوف علیہ اور الناس اس کے لیے عطف بیان، ایھا مبدل منہ الناس اس کے لیے بدل، اور یہ موصوف صفت یا بدل مبدل منہ یا معطوف علیہ عطف بیان یہ مفعول بھی بنیں گے. اس کے لیے یا ادعو کے مقام ہوگا، لیکن ادعو کے بجائے علامہ زینی زیادہ کہتا ہے کہ بہتر یہ جب آپ کہتے ہیں حرف ندا تو اس کو انادی کے ساتھ انادیکم ایھا الناس، اس لیے وہ کہتے ہیں انادی نکالیں. ہمارے ہاں تو مشہور ہے ادعو ندو نکالو آپ کے من. اعبدوا ربکم الذی، ربکم موصوف ہے، الذی خلقکم والذین مضوا من قبلکم. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ الذین مضوا من قبلکم یہ موصول صلہ، یہ اس لیے کہ الذین موصول ہے، صلہ جملہ چاہے گا. مضوا من قبلکم یا ثبتوا من قبلکم یہ صلہ ہوں گے الذین کے، الذین کا عطف ہے کم پر، اور یہ مفعول ہوں گے اللہ خلق کے لیے، یہ صلہ ہوں گے الذی کے لیے. لعلکم تتقون یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لعلکم میں ترکیب تو اسی طرح کریں گے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے مفعول ہے کہ اس کا اسم ہے، اور تتقون پورا جملہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے محلاً مرفوع ہے، یہ اس کے لیے خبر بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. لیکن آپ کو بتائیں کل لعل بمعنی لکئی تتقو کیوں. ہاں ایک لعل رہ گیا جو میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن میں وہ کأنکم لعلکم تخلدون، آپ اس قسم کے مکان بنا رہے ہیں، ایسے مکان وتتخذون مصانع، ایسے مضبوط مکانات بنا رہے کہ لعلکم تخلدون کہ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. وہ لعل کے معنی میں نہیں ہے، وہ لکئی کے معنی میں بھی نہیں ہے، وہ لعل کأنکم تخلدون کے معنی میں. وہ لعل جو سورہ شعراء کے اندر آئے گا، باقی جتنے بھی لعل اسی طرح. ایک قانون اور ہے، وہ یہ ہے لعل کے اور عصا کے دو قائل ہوں گے. اگر لعل اور عصا کا قائل خلق ہے، بندے ہیں، تو اس وقت اللہ کا یہ ترجی کا معنی بھی آپ اس سے لے لیں، تعلیل کا معنی لے لیں، ترجی کا معنی لعل ترجی کے لیے. لیکن اگر لعل اور عصا بھی امید کے لیے آتے ترجی کے، ان کا قائل اللہ ہو تو پھر یہ یقین کے معنی میں ہوں گے. جیسے کہ لعلکم ترحمون اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس کا قائل محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس کا قائل اللہ تعالیٰ ہے. اب لعلکم ترحمون کا معنی قرآن سنو گے غور سے 100% آپ پر رحمت کی جائے گی، آپ پر رحمت آئے گی. اور سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ خیال کر لیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ موصول صلہ مل کر کے پہلے والے الذی سے بدل ہے، اور الارض مفعول اول ہے، فراشن مفعول ثانی ہے. سمجھے؟ یہ جعل کے اقسام انشاءاللہ سیقول میں آپ کو بتا دوں گا. لکم اس کے ساتھ متعلق، یہ لام انتفاع کے لیے، جعل لانتفاعکم الارض فراشا تمہارے نفع کے لیے، والسماء بناء لکم یہاں بھی لکم ہے لام انتفاع کے لیے. یہ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، سما کا عطف ہے الارض پر، بنا کا فراشن پر، بہرحال یہ مفعول بن جائیں گے اس کے لیے جعل کے لیے. والسماء بناء لکم، جن ساتھیوں کو وسوسہ کی بیماری ہے وہ فجر کے بعد نکلے، آسمان کو ایسے دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس طرح آسمان کو دیکھیں، ہریالی درختوں کو دیکھیں، انشاءاللہ وسواسی کی بیماری ختم. تو آسمان میں بھی آپ کے لیے بہت نفع ہے. اور دوسرے آسمان میں نفع اس طرح ہے، یہ جتنے بھی زمین پر جتنے بھی نفع درختوں کے پھل ہے، فلانا فصلیں، یہ سب اجرام سفلیہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اجرام سفلیہ کے اندر اجرام علویہ وہ مؤثر ہے.
یہ جو پھل ہوتے ہیں نا ان کے اندر ذائقہ آتا ہے، آم ہے، سیب ہے، اخروٹ ہے، یا کچھ پھلوں کے اندر جو ذائقہ آتا ہے یہ تاروں سے آتا ہے. یہ ذائقہ آتا ہے کہاں سے؟ تاروں سے آتا ہے، سمجھے. اور رنگ اس پہ جو چڑھتا ہے چاند سے، رنگ اس پہ چڑھتا ہے چاند سے، اور پکتے ہیں یہ سورج سے. میں چونکہ خود اوبر رہتا ہوں اس وجہ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. اجرام علویہ جو ہے نا، اجرام سفلیہ جتنے کارآمد ہے. پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ لوگ تو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم لوگ تو ویسے بہرحال غریب قسم. ایک تو میں چروائی کا بیٹا ہوں، سمجھے، ہم خانہ بدوش قسم کے. دوسرا مسئلہ ہمارے بلوچوں کے ہاں جاؤ، اب جس دن سے چاند طلوع ہو چکا ہے، یکم شعبان شروع ہو گیا ہے، سمندر جیسے جیسے یہ چاند بڑھتا جائے گا سمندر بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ 13، 14، 15 پہ پھر چاند مست ہوتا ہے، پھر واپس گھٹنا شروع ہوتا ہے تو سمندر کی مستی کم ہو جاتی ہے. تو کجا بھی بولو چیز کجا چاہتا کہ طرح چی معلوم ہے. مولوی امیر حمزہ صاحب ہنچے نے مسئلہ سمجھے اسی طریقہ پر ہے کہ سمندر مست ہوتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے. وہ اس چاند کے اعتبار سے. مچھلیوں کی مستی جو ہوتی ہے وہ بھی مہینے کے اعتبار سے. بس خام میں بعض چیزیں آپ کو بتا دوں، پورے ہفتے کے اندر بھی کچھ دن 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ سخت مست ہوں گے. میں وہ دن آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سا دن ہے، سمجھے. اسی طرح 17، 18، 19، 20، 21 تک اس میں خون کا رفتار ہی الگ ہوتا ہے. خاص طور پر 21 اور 19 سے خدا بچائے، آپ کی حفاظت کرے. چاند کے اعتبار سے بتاؤں، اجرام علویہ جو ہوتے ہیں سفلیہ، وہ سب کے سب ان کے اندر اثر جو ہوتا ہے وہ منفعل ہوتے ہیں، وہ مفعول ہوتے ہیں. فاعل اجرام علویہ ہوتے ہیں. آسمان سے تو اور بھی بہت سے. پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، نہیں یہ نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، طرائق راستے. وہاں فرشتوں کے روٹ ہے باقاعدہ سب کو. سبحان اللہ. یہ آپ کی ساری حفاظت جو ہے نا وہ فرشتوں سے ادھر سے ہوتی ہے، وہ روٹ باقاعدہ مقرر. جیسے کہ یہاں پر موٹر وے بنایا. الذی جعل وانزل من السماء انزل کاتف جعل پر انزل من السماء مان، من السماء کو مان کے لیے آپ حال مقدم بنا دیں، آپ کی مرضی اور متعلق بھی کر دیں. فاخرج به، فا تاکید مال وصل کے لیے آتا ہے. لیکن خیال کر لینا اس طرح نہیں ہوتا. 3-4 دن لگتے، 3 دن کے بعد پھر زمین سے کچھ پودے اگلنے شروع ہوتے ہیں. 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد اس طریقہ پر ہوتا ہے. ایسے جلدی میں بارش ہو گئی تو اس طرح نہیں ہے. اور پھر فا ہمیشہ تاکید مال وصل کے لیے نہیں آتا. تزوج زید فولد له، بولو فولد له کا معنی 6 مہینہ. بنگالی برمی ہو تو 6 مہینے لگے گا، پٹھان اور بلوچ اور عرب 9 مہینے لگیں گے. تزوج زید فولد له، فولد تو فوراً بچے تھوڑی پیدا ہوتے. فاخرج من الثمرات رزقا لكم، رزقا کائنا لكم، یہ اخرج کے لیے مفعول بنے گا. اذا كان الامر كذلك فلا تجعلوا اندادا کائنة لله، یہ للہ ثابتة کائنة یہ مفعول ثانی ہے، اندادا مفعول اول ہے جال کے لیے، سمجھے. اور وانتم تعلمون جال سے یہ حال ہے. بس یہاں پر ہو گئے.